अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अतम्मानि अकमलानि अला अब्दिल्लाहि व रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व आलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद فإن الله تعالى يقول في كتابه: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال جل وعلا: ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال. وقال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. وقد سمعتم في أول خطبة هذه الآيات قرأتها أمامكم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يروي عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه البخاري. وقد جاء في حديث سنن أبي داود: ألقيته في جهنم. والحديث المعروف الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. या रब, तो मेरे सीने को मेरे लिए वाक़ दे और मेरे लिए मेरा अमर आसान बना दे। मेरी ज़बान की गिरह खोल दे। बात लोग समझें, पूछें कि अल्लाह, हमें कोई इल्म नहीं मगर उतना ही जितना तूने अता किया है। तू तो अलीम हकीम है। इस्लामी भाइयों, तमाम हाज़रीन खुतबे जुमा, हमें और आपको चाहिए और ये बात हमारे ऊपर वाजिब है कि हम अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी किबरियाई
اس کی عظمت بیان کرتے رہیں، تکبیر و تحلیل اور تحمید و تسبیح کے کلمات ورد زبان رکھیں، اور اللہ تعالی کے پاک نبیوں اور رسولوں، خصوصاً خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام نازل ہو۔ میں نے ابھی خطبہ جمعہ کے پہلے حصے میں سورہ فرقان کی آخری چند آیات کی تلاوت کی ہے، اور دوسرے خطبے میں حمد و صلاۃ و شہادتین کے بعد میں نے قرآن کی بعض آیات آپ کو سنائی ہیں اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں انہی آیات اور احادیث اور بالخصوص سورہ فرقان کی جو آج کی ابھی پڑھی ہوئی آیتیں ہیں ان میں سے خصوصیت کے ساتھ پہلی آیت کریمہ کو موضوع بنا کر کے اپنے آپ اور اپنے دینی بھائیوں کو اس کا معنی و مطلب بتاتے ہوئے نصیحت پند و موعظت کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میں بات بتاؤں کہ سورہ الفرقان کی ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے صالحین نیکوکار بندوں کے اوصاف، ان کے احوال، ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کی دعا و مناجات کا تذکرہ کیا ہے کہ رحمان کے بندے اللہ تعالی کے اسماء الحسنی ہیں، پیارے پیارے اچھے اچھے نام، اور آپ کو اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی کے اسماء قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، بہت پیارے ہیں، انہی میں سے ایک الرحمن بھی ہے۔ تو رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ ان آیات میں یہی باتیں اور اللہ جل وعلا نے توفیق دیا تو میں سلسلہ وار جب بھی خطبے کا موقع ملے گا ان تمام آیات کی ترجمانی اور اس کے معانی و مطالب کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق دے۔ تو میں پہلی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں جسے آپ سنیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ان آیات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی ایک خصلت کا
کا، ان کے طور طریق کا ذکر کیا پہلے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اور کا ترجمہ ہم سیدھی بھی کر سکتے ہیں. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ پروقار چال چلتے ہیں، دھیمی چال چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کی دوسری خوبصورت اسی آیت کریمہ میں ان کی ایک دوسری بہترین صفت اور اچھی عادت کا ذکر اللہ تعالی نے یوں کیا کہ اور جب ان سے جاہل بات چیت کرنے پہ آتے ہیں، ان کو مخاطب بناتے ہیں اور یوں اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، اپنی جہالت کا اعلان کرتے ہیں، تو رحمان کے بندے پیارے نیک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سلامتی ہے تم پر. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب انہیں جاہل مخاطب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، تم ٹھیک رہو، تم اچھے رہو، تم سلامت رہو. میرے دینی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ان دونوں صفات کا جو رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ہیں. پہلی صفت یہ کہ زمین پہ وہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اس کا معنی، اس کا مطلب مفسرین کرام نے چھوٹی چھوٹی تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھی، عربی میں اردو جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمان کے بندوں میں تواضع کی، انکسار کی خصلت پائی جاتی ہے. تکبر سے وہ دور رہتے ہیں، کبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، اطراحت سے وہ کنارہ کش ہوتے ہیں. ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا. اور پھر قرآن کریم کے اگر آپ آیات دیکھیں، قرآن کریم کی تعلیمات پر نگاہ رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہوئی تعلیمات کس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر چلنے کا طریق بتایا ہے اور چلنے کا اس طریق کو منع کیا ہے کہ جو مومنوں کی، صالحین کی، نیکوکاروں کی چال نہیں ہوتی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. چلنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے یہ آیت کریمہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے انسان، تو زمین میں اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، حد سے زیادہ اپنی فرحت و مسرت کا نازیبا اظہار کرتے ہوئے مت چل. یعنی تکبر نہ کر، بڑائی اور غرور کے اندر نہ مبتلا ہو، اور اپنی چال سے، اپنی اطراحت والی چال سے، اپنی کبریائی کا، اپنی بڑائی کا اعلان نہ کیا کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ. تو آخر ایک انسان ہی ہے، بندہ ہے، مخلوق ہے. تیری مثال کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری طاقت کیا ہے، تیرا
کریم کے تراجم میں سنا رہا ہوں، انک لن تخرق الارض، تو اپنی اس دھمک توکلی والی چال سے تو زمین کو نہیں کھا سکتا، تو زمین میں شکار اپنے قدموں کے ذریعہ اور اپنے قدموں کی دھماکہ خیزیوں کے ذریعہ تو نہیں پھاڑ سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال، اور نہ ہی تیرے قد و قامت کی بلندی ایسی ہے کہ تو پہاڑ کی بلندی اور پہاڑ کی لمبائی چوڑائی تک رسائی کر سکے، ایسا بھی تو نہیں ہے۔ آخر تیری ایک محدود حیثیت ہے، محدود مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا بندہ ہی ہے، اور تیری اپنی ایک مخصوص بذات کی ہے، تو نہ زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے اپنے قد و قامت کے ذریعہ، یا اپنی چال کے ذریعہ، اپنے عقل کے ذریعہ، اپنے گھمنڈ کے ذریعہ۔ لہذا چاہیے کہ تو توازن اختیار کرے، خاکساری تیرے اندر ہونی چاہیے، چال میں میانہ روی ہونی چاہیے، متوازن اور درمیانی چال چلنی چاہیے، اور اس بات کی دلیل کہ انسان کی چال متوازن ہونی چاہیے، پروقار ہونی چاہیے، سکینت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ سورہ لقمان کی آیت کریمہ کئی آیات ہیں جن میں لقمان حکمت والے بندے اپنے بیٹے کو وصیت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ والا نے سورہ لقمان کے اندر آیات قرآنیہ کی شکل میں ہمارے لیے اتارا، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ وَلَا تُصَبِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تو مارے غرور کے، مارے گھمنڈ کے اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے ہمیشہ تنا تنا مت رکھ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا تو زمین کے اندر اتراہٹ والی چال، فخر و غرور والی چال، تکبر و ناز والی چال نہ چل، ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو اور فخر و گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے دین بھائیوں، اللہ جل وعلا کے بندوں کی، رحمان کے نیک بندوں کی خصلتوں میں سے ایک پہلی خصلت، ان آیات میں پہلی خصلت کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس کو فوقیت دی گئی، اس کے بعد بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں، لیکن آپ نے سوال کر سکتے ہیں اور ہم کو سوال کرنا چاہیے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے بندوں کی صفات کو گنانا شروع کیا اور اس کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں کہ اللہ کے بندے ایسے ایسے ہوتے ہیں، تو عقیدہ و ایمان تک کی باتوں سے پہلے ان کے چلنے سے متعلق تعلیم دی اور یہ بتانا چاہا کہ رحمان کے بندوں کو روشنی اختیار کرنا چاہیے، یعنی ثواب کو بڑھائی نہیں، اور اس لیے کہ تکبر، کبر و غرور یہ قبول حق کی راہ کا سب سے بڑا روڑا، سب سے بڑا کانٹا، سب سے بڑا مانی، سب سے بڑی رکاوٹ۔ اور یہ بات آپ کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ آدم ابلیس کا جو قصہ بار بار سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ، سورہ اسرائیل، سورہ صاد اور بھی دیگر جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، یہ بات آپ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سجدہ آدم کا حکم دیا تو ابلیس نے اس کو نہیں مانا، نہیں قبول کیا۔ اللہ جل وعلا کا امر تھا، اس کا آرڈر تھا، اس کا حکم تھا، لیکن نہیں مانا۔ اور آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے پائیں گے کہ کیوں نہیں مانا، اس کے اسباب ذکر کرتے ہوئے اللہ جل وعلا نے سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں ہے کہ تکبر کیا، بس تکبر، اس نے تکبر
کیا، غرور کیا، اپنے آپ کو آدم کے مقابلے میں بڑا سمجھا، مجھے بہتر جانا، اور یہی کبر تھا کہ جس نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ یہ فرعون ہے، حامان ہے، اور جتنے دنیا کے اندر کفار، مشرکین، طغات، سرکش، باغی، طاغی، چاہے وہ افراد ہو یا قوم ہے، ملک کے سلسلے میں آپ کے بعد پائیں گے کہ استکبار کی وہ بدترین خو اور خصلت ان کی رہی ہے کہ جس نے ان کو قبول حق سے روک دیا۔ اور کبر و ناز والی بات وہ ہے جس کے سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے جو جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی کبر ہو، بڑائی ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے مطلب پوچھنا چاہا اور ایک بات سے ایک اشکال سامنے رکھنا چاہا کہ ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، ایک آدمی ہے چاہتا ہے کہ اس کا جوتا، اس کا چپل، پیروں پہننے والا یہ خوبصورت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بہترین پہناوا، لباس کی خوبصورتی، جوتے اور چپل کی خوبصورتی کو اختیار کرنا یہ کبر نہیں ہے۔ کبر کا مفہوم ہے کہ الکبر ہوا بطر الحق و غمط الناس، صحیح روایت کے الفاظ کہ کبر تو ہوگا کہ حق کو نہیں ماننا، یہ رویہ انسان اپنائے کہ اس کے پاس حق پیش ہو، اس کے پاس قرآن کی تعلیم ہو پیش ہو، اور اس کے پاس حدیث کی تعلیم پیش کی جائے، اس کو کوئی بھی بات مدلل کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بتائی جائے، میں یہ بتانا حق کو پسے پشت ڈال دینا۔ اور دوسرا بھی نقطہ اس میں شامل ہے کبر کی تعریف میں کہ وہ غمط الناس اور اپنے مخالف دیگر لوگوں کو، فقیر لوگوں کو، تمام لوگوں کو حقیر اور ناتواں، کمزور، پامال، ذلیل سمجھا جائے۔ اور یہ نہیں جانتا ہے متکبر کہ اپنی اس عمل خوب بد سے اور اپنے تکبر سے وہ اپنے جہنم کا سامان کر رہا ہے کہ کبریائی اور بڑائی تو اللہ جل وعلا کی کے لیے رائے کو دیوا ہے۔ حدیث قدسی میں نے پیش کیا اور اسی کا ترجمہ خلاصہ پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اب گفتگو جاری رہے گی۔ قرآن سمجھنا چاہیے ہمیں، اسلامی تعلیمات، دینی تعلیمات کے لیے کتاب سنت کے مسائل سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کبریائی اور عظمت کے اللہ جل وعلا کا لباس چادر، جو اس میں اس سے اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اپنی خوب کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، توازن اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کبر و ناز یہ ہے قبول حق کی راہ کا یہ عظیم شان روڑا ہے۔ تکبر اساسی بزندان نامت گرفتار ہے، نشایت بنی آدم خاکسار کہ در سر کنند کبر و تمنی و بال۔ لہذا انسان کو تکبر اور غرور اور ناز سے بچنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کتاب سنت کی تعلیمات کو جاننا، سننا، پڑھنا، سمجھنا چاہیے۔ اور مومن تو ہوتا ہی ہے کہ اللہ جل وعلا کے احکام کے آگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کر دے، یہ اثر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے دور رہنے، تواضع، انکسار والی خصلت اپنانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔